یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین بوناپارٹ، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جنرل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جنرل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جنرل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ نامور جنرل اور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 583 عیسوی میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو سلیمان تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ولید اور آپ کی والدہ کا نام لباطۃ الصغریٰ تھا۔ آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد 7 تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہشام ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بہت امیر تھے اور مکہ سے طائف تک ان کے انگنت باغات تھے، مگر آپ کے والد مسلمانوں کے بہت سخت دشمن تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے محرک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ اور ایک جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے انہوں نے زہر تک پی لیا تھا، مگر اللہ کے حکم سے خالد بن ولید پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش کیا۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گھمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہے: مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نامور جنرل و فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور کم ہی لوگوں کو علم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے منصب پر بھی فائز فرمایا تھا۔ مختلف کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر صراحت سے موجود ہے۔
مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے یزدان وائس کو جلدی سے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔